نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 30 سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 سے لے کر 220 تک۔ اس لیسن کو ہم نے 218 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ خمر کا لفظ خا میم را سے ہے، لفظی معنی ڈھانپ دینا۔ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، اس میں ہر نشہ آور چیز شامل ہے۔ تو یہاں خمر سے مراد ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، اور یہ معنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ میسر کا لفظ یاسین را سے ہے، لفظی معنی سہولت۔ میسر کا معنی سہولت سے ہے، وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جائے۔ مراد جوا ہے۔ یہ معنی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ میسر سے مراد جوا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جس میں اسٹاک ایکسچینج، اسی طرح لاٹری، سٹا، پرائز بانڈ، یہ ساری شکلیں جو ہیں وہ جوئے کی ہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہاں پر شراب کی ہوئی۔ یہ شراب کے متعلق ابتدائی حکم ہے، جس میں صرف شراب سے نفرت دلانا مقصود تھا۔ اس کے بعد دوسرے حکم میں یہ بتایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے۔ پھر تیسری بار آخری حکم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں اترا۔ مسند احمد میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن دنوں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ جب سورۃ البقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ تو پھر سورہ النساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ آیت نمبر 43 ہے سورہ النساء کی۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب نماز کھڑی ہونے لگتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی یہ اعلان کر دیتا کہ کوئی نشے والا نماز کے پاس نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی تو انہوں نے پھر یہی کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ تو پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ المائدہ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جب اس آیت کو پڑھا گیا اور اس آیت کے آخر میں یہ الفاظ آئے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم ان برے کاموں سے باز آتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا، ہم ان سے باز آ گئے، ہم ان سے باز آ گئے۔
یہ روایت ابو داؤد میں بھی آتی ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے اور سنن نسائی میں بھی آتی ہے، اور ابتدا میں نے آپ کو مسند احمد کا ریفرنس بھی دیا۔ حضرت عمر جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ شراب کے بارے میں کلیئر انسٹرکشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل جائیں۔ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی تو وہ سٹل سیٹسفائیڈ نہیں تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نازل کی تو وہ سٹل سیٹسفائیڈ نہیں تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت اتاری تو وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ یہ شراب ہم سب کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ ایکچولی شراب کا حکم بتدریج نازل ہو رہا تھا، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو برائی معاشرے میں جڑ پکڑے ہوئی تھی تو اس کو آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کے ختم کیا جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال استعمال کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ کیا حکم ہے ان دونوں کے بارے میں؟ عربوں میں شراب کی ناپسندیدگی پائی جاتی تھی، لیکن ان کے ہاں لوگ شراب پی کر صدقہ کیا کرتے تھے اور جوا اس لیے کھیلتے تاکہ اس سے جو مال حاصل ہو اس سے غریبوں کی مدد کریں۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل میوزیکل کانسرٹس ہوتے ہیں اور اس سے کمائی جو کی جاتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس میں کیا برا ہے، لوگ انجوائے بھی کر لیتے ہیں اور اس سے آنے والی آمدنی غریبوں میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو کسی کا بھلا ہو رہا ہو تو وہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ عربز شراب پی کر صدقہ کیا کرتے تھے، یعنی نشے کی حالت میں، پھر ان کو جب ہوش نہیں رہتا تھا تو وہ اپنی چیزیں غریبوں کو دے دیتے تھے۔ ویسے شراب کی ناپسندیدگی عرب معاشرے میں پائی جاتی تھی، لیکن لوگ کہتے تھے کہ اگر شراب پی کر کوئی صدقہ کر دیتا ہے تو کسی کا بھلا ہو جائے گا، پھر وہ برائی ان کو برائی نہیں لگ رہی تھی۔ بالکل اسی طرح سے جوا کھیلتے تھے اور جو بھی مال اس سے حاصل ہوتا تھا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں، اثم گناہ ہے، کبیر بڑا۔ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس میں سزا لازم ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سوال کا جواب دیا کہ ان دونوں چیزوں کا گناہ بڑا ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ آپ دیکھیں تو ایک ہی بات کو دو مختلف انداز میں کہا گیا۔ پہلے کہا گیا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، پھر کہا گیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی کلام میں تاکید ہے، کلام میں شدت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب پینے اور جوا کھیلنے سے متعلق پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے۔ البتہ کچھ فائدے ہیں، لیکن ایک اصول یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کی اچھائی اور برائی کا معیار دیکھ لینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شراب پینے سے لڑائی میں مدد ملتی ہے اور جوئے کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے اس سے ہمارے ایکسپنسز کور ہوتے ہیں، ہم غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں
ان غلطیوں کا ازالہ ایک حقیقت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اس میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اگر کسی چیز کا نقصان زیادہ ہو تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جس چیز کا نفع غالب ہو اس کو لے لینا چاہیے. اور یہاں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے نفع کے مقابلے میں. اب آپ دیکھیں تو شراب پینے سے جو فائدے ملتے ہیں، وقتی طور پر جو فائدے ہم کہہ سکتے ہیں، وقتی سرور ملتا ہے، اسی طرح سے لوگ وقتی طور پر بھلائی کر لیتے ہیں، یعنی صدقہ وغیرہ کر لیتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے نقصانات دین کے اعتبار سے ہیں اور فوائد کا تعلق دنیا سے ہے. جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ شراب کا وقتی فائدہ یہ ہے کہ سرور ملتا ہے اور لوگ وقتی طور پر بھلائی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدن کو فائدہ پہنچاتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، جسم سے فضلات کو باہر نکالتی ہے، بعض ذہنوں کو جلا بخشتی ہے اور لذت اور سرور تو پیدا کرتی ہی ہے. تو دیکھا جائے تو شراب کے وقتی فائدے ضرور ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کسی بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اس کا بہت نقصان ہے. دینی اعتبار سے اس کا نقصان یہ ہے کہ شراب پی کر انسان اللہ کے ذکر سے رک جاتا ہے. اس کے علاوہ شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، جو تمام کمالات کا سورس ہے، منبع ہے، اور اس سے گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں. جو بھی شراب پیتا ہے اس شراب پینے سے گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی لیے اس کو ام الفواحش اور ام الخبائث کہا گیا ہے. فواحش چیزوں کی ماں، خبیث چیزوں کی ماں. اب شراب پینے سے کیسے کیسے گناہ ہو جاتے ہیں. مثلا شراب پی کر کوئی شخص اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے. جب بسا اوقات شرابی شخص کو بیوی اور بیٹی میں فرق محسوس نہیں ہوتا، پھر وہ لڑائی جھگڑا بھی کر سکتا ہے، وہ بےہودہ بک بک بھی کر سکتا ہے، اور اپنے مال کا بڑا حصہ اس نشے میں ضائع کر سکتا ہے. اور اگر ہم اس کے وقتی فائدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ چلو وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے گناہ کا کام کر لیا جائے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی نیکی کرے یہ درست نہیں ہے. ایسا فائدہ کسی غریب کو پہنچانا جس میں فساد اور جھگڑا اور دوسرے دیگر نقصانات ہو سکتے ہوں تو وہ جائز نہیں ہے. اور خمر میں دیگر تمام نشے شامل ہیں. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دیگر نشے موجود ہیں جس میں ہیروئن، چرس، افیم، گانجا، اور اب تو اور بھی بہت سارے قسم کے نشے انٹروڈیوس ہو چکے ہیں. وہ سارے نشے اسی حکم میں آتے ہیں، وہ سب حرام ہیں. خمر کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو اور خمر یعنی شراب کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی زنا کو حلال کر دیا جائے گا. اسی طرح سے ریشم جو مردوں پر حرام ہے اس کو مرد پہنیں گے. اسی طرح سے خمر یعنی شراب بھی حرام ہے، لوگ اس کو پئیں گے. اور اسی طرح سے باجوں یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کو بھی حلال کر دیا جائے گا. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ خمر یعنی شراب پئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. بعض لوگ شراب کو انگور کا رس کہتے ہیں، حالانکہ وہ خمر ہے. اور سب کو پتا ہے کہ یہ انگور جب سڑائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کو نچوڑا جاتا ہے نا، وہ شراب ہے. سب کو پتا ہے یہ بات. لیکن کہتے ہیں ہم تو فروٹ ایکسٹریکٹ پی رہے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے. ہم تو پھلوں کا رس پی رہے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میری امت کے کچھ لوگ خمر یعنی شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت کی جو کہ شراب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی. نمبر 1 شراب نچوڑنے والا، نمبر 2 نچڑوانے والا، نمبر 3 پینے والا، نمبر 4 اٹھانے والا، نمبر 5 جس کے لیے لے جائی جائے، نمبر 6 پلانے والا، نمبر 7 بیچنے والا، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والا، نمبر 9 خریدنے والا، اور نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شراب کیوں حرام ہے. شراب کے لیے حرام کے لفظ تو استعمال نہیں ہوئے، لیکن اس آیت میں آپ دیکھیے کہا گیا کہ اس کا گناہ بڑا ہے. تو کیا گناہ کرنا حلال ہے؟ الفاظ کے فرق سے حکم نہیں بدلتا. کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے. تو بے شک قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے کہ شراب حرام ہے، لیکن جس طرح کی آیات اس حکم کے لیے نازل ہوئی ہیں اس میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ شراب حرام ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جب حدیث جوائنٹ ہو جاتی ہے، حدیث میں تو واضح الفاظ ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جوئے کی بات ہوئی کہ اس دور میں لوگ بہت زیادہ جوا کھیلتے تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ لفظ یسر سے نکلا ہے، بمعنی سہولت سے ہے، کیونکہ جوئے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے. آج کل اس کی جو شکلیں ہیں اس میں لاٹری، بیمہ پالیسی، سٹا اور اسٹاک ایکسچینج میں کھیلا جانے والا جوا، تو یہ سب جوئے کی صورتیں ہیں. اب اس کا بھی گناہ بہت بڑا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کچھ فائدے دنیاوی اعتبار سے اس سے حاصل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ جوا کھیلنے سے پیسہ آتا ہے تو انسان فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اوپر بھی اچھے سے خرچ کر سکتا ہے اور غریبوں پر بھی خرچ کر سکتا ہے. وقتی طور پر اس کی انجوائمنٹ ہو جاتی ہے، تفریح ہو جاتی ہے. اسی طرح سے گیم بھی کھیل لیتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مال بھی مل جاتا ہے. جوئے کی کئی قسمیں عربوں کے ہاں رائج تھیں. یہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرتے تھے
ان تقسیم شدہ حصوں پر جوا کھیلا جاتا تھا. گوشت خود استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اس پر جوا کھیل کے غریبوں کو بانٹ دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے فائدے سے. اب یہ اس طرح کی چیریٹی کر کے فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور جو اس طرح کے جوئے میں شامل نہ ہوتا تو اس کو کنجوس کہتے تھے. مسلم کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چوسر کھیلتا ہے تو گویا وہ خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ رنگتا ہے. چوسر جوئے کا ایک کھیل ہے اور یہ پیسوں کے ذریعے کھیلا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں اس کی قباحت کس اعتبار سے بتائی گئی ہے کہ ایسا شخص گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ رنگتا ہے. پھر یہ کہ چوسر جو کھیلتا ہے اس میں جیتنے والے کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور ہارنے والے کا نقصان ہی نقصان ہے. جوئے کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. مال ایک طبقے تک یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص تک رہ جاتا ہے. پھر جوئے کا عادی بیکاری کا عادی ہو جاتا ہے، اور بیکار قوم سے کئی گناہ ہوتے ہیں. جو لوگ بھی بیکار رہتے ہیں وہ پھر کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات قتل و غارت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. اس کھیل میں مست ہو کر لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. پھر یہ باطل طریقے سے مال کمانے اور کھانے کا ذریعہ بھی ہے. جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت اور افلاس کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی خوشحال گھرانہ بدحالی میں بدل جاتا ہے. اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. جوئے میں سب کچھ ہار جاتے ہیں، اپنا گھر، گاڑی، یہاں تک سنا گیا ہے کہ اپنی بیوی تک کو، اپنی بیٹی تک کو جوئے میں ہار جاتے ہیں. تو بہت نقصانات ہیں ان دونوں برائیوں کے. پھر یہ کہ جو بھی جوا کھیلتا ہے اس کی عمل کی قوت کم ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ختم ہو جاتی ہے. پھر جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے. اب وہ قرض لے کر بھی جوا کھیلتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پیسہ کما لوں گا تو قرضہ ادا کر دوں گا، اور بسا اوقات وہ سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے. تو بہت نقصانات ہیں شراب کے بھی اور جوئے کے بھی. شراب کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے دور میں شراب پینے والوں میں یا اس سے ملتے جلتے نشے کرنے والوں میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اب عورتوں کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہو گئی ہے. اب خواتین میں بھی اس کا چلن بڑھ رہا ہے، یعنی اس نشے کی عادی خواتین بھی اب ہو رہی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شراب پی کر انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، جو کہ انسان کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان خیر اور شر، نیکی اور بدی، نفع اور نقصان میں فرق کر سکتا ہے. جس انسان کی عقل ماری جائے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں سے بدتر اس لیے کیونکہ جانور بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. پھر یہ شراب ایسی گندی عادت ہے کہ انسان پر نفس پرستی اور
شہوت پرستی غالب آ جاتی ہے. عبادات کی ادائیگی سے تو وہ محروم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ نفس پرستی اور شہوت پرستی غالب ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ نیکسٹ گناہ جو شراب کے بعد بہت عام ہوتا ہے وہ زنا ہے. یہ سارے کبیرہ گناہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. شراب پی کے پھر کوئی شخص زنا کی طرف بھی جائے گا، چوری کی طرف بھی جائے گا. اسی طرح سے شراب پی کے انسان قتل کی طرف بھی جا سکتا ہے. اسی لیے شراب کو ام الخبائث اور ام الفواحش کہا گیا. تو یہ دونوں چیزیں اچھی نہیں تھیں، لیکن کچھ فائدے لوگ اس سے حاصل کر رہے تھے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں یہ حدیث بتائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال استعمال کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ ہمیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ہمیں یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں لگتی. کمپلیٹلی ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کچھ فائدے بھی ہمیں مل رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کلیئرلی بتا دیا، قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ شراب اور جوئے کے کچھ فوائد ہیں، اس کو تسلیم کیا گیا، مگر ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ چند فائدوں کے ساتھ ان میں بہت بڑا گناہ ہے. پھر مقابلہ نفع اور نقصان کا نہیں کیا کہ ان کے نقصان ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے.